ہاں اب ہمارے سامنے ابھی سمیر احمد صدیقی صاحب جوائن ہو رہے ہیں، اور یقیناً ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ اپنے کان کو ان کی طرف پورے طور پہ متوجہ کرتے ہیں، اور نوجوانوں کی پسند بن چکے ہیں۔ ان کی فکر، ان کی سوچ کو لوگ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان بندہ کہیں اور کا نہیں بلکہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر ناگپور کا ہے، اور جس نے ایک نئی فکر دی، ایک نئی سوچ دی، اور نوجوانوں میں ایک جذبہ دیا کہ کس طریقے سے ہم اس راستے پہ چل کر کے، جو راستہ فقط دین کا ہی نہ کہا جائے کہ آپ مولوی کہلائیں، آپ مولانا کہلائیں، تبھی آپ کی فکر بہت اونچی ہو سکتی ہے، بلکہ دین نے وہ راستہ بھی دکھایا ہے کہ اس راستے کو اپنا کر کے بھی ہم اسلام کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ تو ہم بہت ہی آپ کے مشکور و ممنون ہیں جناب سمیر احمد صدیقی صاحب کی آپ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر اپنی گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بڑی، جیسے کچھ لوگ حیدرآباد کے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ٹون بڑا عجب ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حیدرآبادی بولتے رہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ناگپور کے ہو کر کے ایسا پیارا ٹون، ایسی چاشنی، ایسی لذت کہاں سے لائے کہ جس سے تمام نوجوان طبقہ آپ کی طرف کھینچا آتا ہے۔ جی، دادا حضور کا گھر کچھوچا شریف سے 70 کلومیٹر دور ہے، بلتھرا روڈ میں، جی اور یو پی کیا گھرانہ ہے ہم لوگوں کا، لیکن میری پیدائش ناگپور میں ہوئی تھی۔ آپ تھوڑا تو تیز بولیں گے سبیر بھائی، جی تھوڑا سا تیز، لاؤڈ۔ ہم لوگ کا جو پریوار ہے وہ بلیاں ضلع اتر پردیش سے ہے، جو کچھوچا شریف کے پاس ہی ہے، لیکن میری پیدائش جو ہے وہ ناگپور میں ہوئی، اور ہماری تعلیم اور تربیت پوری ناگپور میں ہوئی۔ تو گھروں میں ہمارے علماؤں کا آنا جانا رہا، الحمدللہ۔ تو انہی کی صحبت میں کچھ سیکھا ہے۔ جیسے یوں کہا ماشاء اللہ، جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی تعلیم جو ہے وہ اچھی صحبت ہے۔ تو بس ماشاء اسی اللہ، کا جی۔ تھوڑا تھوڑا رنگ چڑھ گیا ہے بس حضور۔ نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، تو اصل میں ایک وجہ اور بھی ہے جس کے لیے میں اپنے رب کے سامنے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دل سے ہونی چاہیے بات۔ تو زبان میں اور آواز میں اثر اللہ اپنے آپ پیدا کرتا ہے۔ جی ہماری قوم کے حالات ہیں، اس کو دیکھ کر تو ہر چیز دل سے ہی نکلتی ہے، وہاں دماغ کا کوئی کام ہی نہیں آتا۔ تو اسے جی جی۔ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا کہ دل سے نکلی ہو بات تو دل پہ اثر رکھتی ہے، بس وہی والی بات ہے۔ میں اپنے پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ جب آپ چھوٹے رہے ہوں گے، جب اسکول میں ٹیچر یہ پوچھتے رہے ہوں گے کہ سمیر آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ یہ پوچھتے رہے ہوں گے کہ سمیر آپ کیا بننا چاہتے ہیں، جیسے آج کل پوچھتے ہیں کہ پائلٹ بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، ٹیچر بننا چاہتے ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ بچپن میں تو ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کی بادشاہت اسے ملے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چور پولیس کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کوئی چور بننا ہی نہیں چاہتا، لیکن ماں باپ نے سمجھایا تھا کہ پڑھا لکھا جو انسان ہے وہی اصلی معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ تو تمہیں جی تعلیم کو ایسے حاصل کرنا ہے کہ تمہیں آزادی کا اصلی رنگ تم کو سمجھ میں آئے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جی جیسے جیسے ہم بڑے ہونے لگے، میرے والد جو ہیں وہ پولیٹیکل فیلڈ سے ہیں، تو بہت سارے آئی اے ایس آئی پی ایس کا گھر پہ آنا ہوتا تھا، تو انہیں دیکھ کر دل یہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے بھی آئی اے ایس آئی پی ایس بننا چاہیے۔ لیکن جب میں آئی اے ایس آئی پی ایس کی تیاری کی اور 4 بار انٹرویو دیا، اور میرے پڑھائے بچے آج 2nd رینک آئے ہیں، اور اللہ نے جی کسی حکمت کے چلتے مجھے روک لیا تھا، تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں آپ کو جتنی مہارت حاصل ہو اتنا آپ اس کے کنارے سیپیاں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب جی۔ میں اپنی بچی ہوئی زندگی ایک طالب علم یا اسٹوڈنٹ یوں کہہ لیں، ابھی تو پروفیسر ہو گیا ہوں، شعر کا مالک ہو گیا ہوں، لیکن بس میں پڑھتے رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں جو گوتا زم ہوتا ہے آدمی، تو اصلی موتی اسے ملتے ہیں۔ ماشاء اللہ، میں اپنے ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ اپنے سوال ضرور ایڈ کریں گے، اور سمیر احمد صدیقی صاحب آپ کے سوال کو ضرور دیں گے۔ میرا ایک سوال تھوڑا سا الگ ہے
کہ آپ جب کسی مسجد کے امام کو دیکھتے ہیں یا کسی مولانا کو دیکھتے ہیں تو کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ کاش کہ ہم بھی مولانا ہوتے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. کسی مسجد کے امام کو دیکھ کر جو دل میں سب سے پہلے بات آتی ہے وہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے. امام باقر کہتے تھے کہ امام وہ ہے جو زمانے کا نباز ہوتا ہے, جی زمانے کے نبض پر اس کی انگلیاں ہوتی ہیں. تو آج ہمارے امام جب زمانے کے کرنٹ افیئرز کے اعتبار سے قرآن اور حدیث بیان نہیں کرتے تو دل کہیں نہ کہیں دکھتا ہے. ایک جی امام کو تقریباً میں مانتا ہوں 6 اخبار روز پڑھنا چاہیے اور ان اخباروں میں اٹھنے والی فتنوں کی خبروں سے اپنی قوم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آگاہ کرانا چاہیے. ایک ماشاء اللہ دعا ہے ماشاء جو اللہ. ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں, اللہم حسنتوں فی الآخرت حسنتوں, پہلے حسنتوں فی دنیا ہے تو پہلے اللہ پاک ہماری دنیا تو سنوار دے اور پھر ہماری جی آخرت بھی تو سنوار دے. ہمیں اللہ جی کے رسول کا وہ سچا صحابی بنا دے جو یہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا. اصل میں ہو نہیں، میں یہ آپ کہ میرے ہم کہیں سوال کا سیدھے سیدھے جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جی میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس کا ایک سیدھا جواب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو امامت کرنا چاہتا ہے اسے ایک بار آئی اے ایس کے ایگزام میں فیل ہونا چاہیے, کیونکہ آئی اے میں نے ایس یہ میں سنا اتنی. ہے جی ہوتے ہوئے سبیر احمد صدیقی صاحب کی تعلیم کے لیے 3C ضروری ہے. جی ضروری ہے. جی جب تک وہ 3C نہ ہو تب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتے. نہیں کرا سکتے. کانفیڈنس ہو, کریٹو ہو, کریکٹر. جی بالکل صحیح اگر بات. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں مگر یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز نہیں ہے, آپ جاہل ہیں. اور اگر آپ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ تعلیم یافتہ ہیں. جی تو آپ آج کے علماء میں یہ چیزیں پاتے ہیں 3Cs؟ انفارچونیٹلی نہیں پاتا ہوں میں, بدقسمتی سے. بالکل صحیح بول اور رہے ہیں. میں ہاں یہی چاہتا ہوں کہ آپ بالکل سچ بولیں, کیونکہ میں بھی عالم ہوں اور مجھے برا بالکل نہیں لگے گا. آج جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کو ہمیں آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسلام صرف ایک لباس کا نام نہیں ہے. جی اسلام صرف جو ہے آپ مسجد کے ذریعے دین کی دعوت دینے کا نام نہیں ہے. جی دعوت تو کسی بھی طریقے سے ایک پان بیچنے والا, ایک چائے بیچنے والا اور ایک جی چوراہے پہ کھڑا ہوا شخص بھی دے سکتا ہے. جی. میں آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. میں اس پر ایک بہت اچھی بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے لفظوں میں کیسا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے اس بات پہ دھیان دینا ہوگا. آج ہماری قوم پر جو زوال آیا ہے اور اس کے جتنے بھی کارن ہیں اس میں سے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کی ایجوکیشن کو الگ الگ کر دیا ہے. جب بالکل میکوالے صحیح. اپنا نظام اور سلیبس لے کر آئے تھے تب ہمارے عالم اور ہمارے بزرگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو اس زمانے کے اعتبار سے صحیح تھا لیکن ویژن میں تھوڑی کمی رہ گئی. فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے انگریزی کلچر کی غلامی سے اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے گاؤں کی طرف رخ کیا, وہاں مدرسے بنائے اور اپنے آپ کو وہاں قید اور محدود کر لیا. اس کا ایک فائدہ ہوا اور ایک نقصان ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا ایمان, ہمارا اسلام بچ گیا, لیکن نقصان یہ ہوا کہ ماشاء جدید زمانے کی بہترین باتوں سے ہم اپنے آپ کو آگاہ اور واقف نہیں کر پائے. تو ہم تھوڑا سا وہیں رہ گئے 150 سال پہلے اور دنیا تھوڑی آگے نکل گئی. اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے جتنے دنیاوی گریجویٹس ہیں وہ دماغ کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور جتنے دینی گریجویٹس ہیں, دین کی پڑھائی کرنے والے, وہ دل کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. اور امام غزالی جی نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ دل بادشاہ ہے. جب تک ہم قرآن کی آیتوں کو ترجمے سے نہ پڑھیں, جب تک ہم نماز میں قرآن کی آیتوں پر میڈیٹیشن نہ کریں, جب تک ہم مسلم شریف میں ڈوب کر آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی حدیث کو نہ سمجھیں, ہمارا بادشاہ, ہمارا جو دل ہے وہ ہو گیا.
تو جو بغیر تعلیم کا بادشاہ ہے وہ مر گیا. اور جب تک ہم دنیا کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر گریجویشن کی ڈگری نہ حاصل کرے تب تک ہمارا جو وزیر ہے, ہمارا دماغ, وہ بے تعلیمی سے مر گیا. تو اب رونا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 97% طبقہ ہے جو عالم نہیں ہے اور دنیاوی گریجویٹ ہے, وہ قرآن اور حدیث کو ترجمے سے نہیں پڑھتا. اسے پیاس لگی ہے لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتا, تو اس کا دل مرا ہوا ہے. اور جو 3% ایک لوگ سوال آ رہا مدرسہ, ہے مولانا علی رسول کی طرف سے کہ ایک بچے کو اگر IAS آفیسر بنایا جائے تو شروع سے کیا کرنا پڑے گا؟ جی شروع سے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسے زبان پر مہارتیں حاصل ہوں. وہ انگلش کو ایسے بولتا ہو جیسے اردو یا ہندی کو بولتا ہو. ہم اردو اور ہندی اتنی آسانی سے اس لیے بول پاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سوچنے کی لینگویج ہے. جب تک آپ کے بچے کی سوچنے کی لینگویج اتنی اچھی نہیں ہوگی وہ فلوئنٹلی نہیں بول پائے گا. اور IAS میں اب بہت اچھا ایگزام ہو گیا ہے. تھوڑا سا میں اپنی بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں. تو میں ہے کہ دنیاوی گریجویٹس, ان کا جو دماغ ہے وہ علوم کے مطابق وزیر ہے, اور جو دل ہے وہ بادشاہ ہے. تو دل اسے دین کی پڑھائی کرنی چاہیے, دماغ اسے دنیا کی پڑھائی کرنی چاہیے, اور وزیر کو ہمیشہ بادشاہ کے تابع رہنا چاہیے. لیکن ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ آپ دیکھیے سب سے زیادہ ہے. ہم تعلیم کو بیچ میں چھوڑتے ہیں تو ہمارا وزیر ان پڑھ ہے یعنی ہمارا دماغ, اور جب کی پڑھائی کو ترجمے سے نہیں پڑھتے تو ہمارا بادشاہ بھی مرا ہوا ہے یعنی ہمارا دل. تو کسی نے خوب کہا, جس قوم کا بادشاہ اور وزیر دونوں مرا ہوا ہو اس قوم کو کوئی بھی لوٹ کے لے جا سکتا ہے, اور آج وہی ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ IAS کی پڑھائی کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. تو بڑی مزیدار سے اس میں بات ہو گئی ہے. ایک لینس آنے والا ہے دنیا میں, اور وہ لینس ابھی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کی سٹیج پر ہے, جس کو آنکھ میں پہننے کے بعد آنکھ کی پلکوں کو چھپکنے سے ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور انٹرنیٹ کی کتابیں کھول کر اپنا ایگزام لکھا کریں گے. تو 2024 کے بعد ایگزام بڑے شاندار ہونے والے ہیں. آپ کو ایک لینس پہن کر جانا ہے اور کوشچن پڑھ کے اپنی آنکھوں کو پڑھا کے اس کا آنسر لکھنا ہے. تو UPSC مسکرا کے کہتا ہے کہ ہم نے اس دن کی تیاری کر لی ہے. ہم سوال سیدھا نہیں پوچھتے UPSC میں یا IAS کے ایگزام میں. سوال پوچھا جاتا ہے وزڈم پہ, جسے اردو میں فہم کہتے ہیں. تو مثال ہے اس کی, پہلے کوشچن ایسے آتے تھے کہ پہلی لڑائی پانی پت میں کس کے بیچ ہوئی اور کون جیتا, دوسری لڑائی کس کے بیچ ہوئی اور کون جیتا, تیسری لڑائی کس کے بیچ ہوئی اور کون جیتا. آپ لینس پہن کر یا انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کر یہ آنسر لکھ سکتے ہیں. لیکن 2 سال سے سوال ایسے آتے ہیں کہ پانی پت میں ہی اتنی لڑائیاں کیوں ہوئی. اب آپ یہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ پانی پت میں اتنی لڑائیاں کیوں ہوئی, تو وہ بولتا ہے کہ ایرر ناٹ فاؤنڈ. کیوں؟ یہ فہم کی بات ہے. فہم صرف انسان پیدا کر سکتا ہے, مشین نہیں. اس سال ایک کرنا چاہیے جو IAS کی تیاری کر رہے ہیں. اس سال گاندھی جن پر 26 لیکچر ہوتے ہیں, گاندھی آج ہمارے مفتی زندہ. صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مطالعہ کیا جائے. جی مفتی صاحب سے اچھا تو کوئی نہیں جانتا اس کو, لیکن علامہ اقبال ان کے والد نے ان سے ایک بات کہی تھی, وہ مجھے یاد آتا ہے. علامہ اقبال کے والد نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہوئی ہے. تو ہر لائن کے بعد گہری سانس لے کر اس پر سوچنا بہت ضروری ہے, جس سے فہم پیدا ہوتا ہے. جب تک ہم پر نہیں ہوگا اس پڑھائی کا ہم کیا کریں گے. جیسے مفتی صاحب کو 40,000 حدیثیں کم سے کم یاد ہوگی, لیکن اس سمے گوگل پر 40 لاکھ حدیثیں ہیں جو گوگل ایک کلک پر دیتا ہے. تو پھر گوگل کو کیوں نہ مان لیا جائے, ہم مفتیوں کو کیوں مانا جائے. کیوں؟ مفتیوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو گوگل کے پاس نہیں, وہ فہم ہے. اور فہم پیدا ہوتا ہے ہر لائن کے بعد رک کر اس پر سوچنے سے, اور دنیا کے کنٹیکسٹ میں دین کو پڑھنا چاہیے. اور IAS کے ایگزام میں ایسے ہی سوالات اتنا پیارا, اگر آج گاندھی زندہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے. یہ سوال اگر گھما کے کسی مفتی سے کیا جائے تو بڑا پیارا جواب آنا چاہیے. اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے ساتھ یہاں ہوتے تو ہمیں وہ کیا کرنے کو کہہ رہے ہوتے.
इस तरह के फहम के साथ पढ़ना चाहिए। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि आपके मुताले का क्या तरीका था? जी, मेरे मुताले का ये तरीका है कि जिस दिन मुझे जो दर्द होता है मैं उससे रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ता हूँ। जिस दिन मैं अपने कौम में एजुकेशन की कमी देखकर घर बड़ा बोझिल दिल से आता हूँ, उस दिन मैं बुखारी और मुस्लिम में एजुकेशन का चैप्टर पढ़ता हूँ, या इयाउल उलूम के जिल्द 1 में जो पहला चैप्टर बांधा है हमारे इमाम गजाली ने, उसको पढ़ता हूँ। जिस दिन मैं औरतों के हुकूक उनको ना मिलते हुए देखता हूँ, अभी मैं देख रहा था कि 500 रुपये के लिए औरतें चिलचिलाती धूप में मैदान में बैठी हुई थी। बस मुझसे तड़प आ गई, तो मैंने रसूल अल्लाह ने औरतों को इस्लाम में क्या हुकूक दिए हैं वो पढ़ा। तो जब कंटेक्स्ट के हिसाब से हम पढ़े तो वो प्यास भी बूझती है और जिंदगी भर के लिए याद भी होता है। तो मैं इस तरह से मुताला करता हूँ उसको। और मेरा एक हफ्ते में सवाल है जी, कि जैसे हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जाहिलों के ताबे होते हैं, जी, जी, इसीलिए जी, लोग पढ़ना नहीं चाहते। जी, और जी, आप कहते जी, हैं कि मुताला कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, कलेक्टर बनिए, कमिश्नर बनिए, इंजीनियर बनिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है जी, तो किसी राष्ट्रपति के अंडर में होता है, और जी, सही बात। राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो। जी, जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पूछा कि पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा जब एक जाहिल के अंडर या मातहत आपको काम करना पड़े। लेकिन सवाल ये है हुजूर कि अगर आप पढ़ लिख कर उसके अंदर काम करेंगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा और आपसे राय लेगा, जी आपको पॉलिसी मेकर बनाएगा। लेकिन जी पढ़े लिखे इंसान की इज्जत उससे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इसको आयत की तरीके से कहा है कि क्या तुम ये कहते हो कि जो नहीं पढ़े और जो पढ़े हैं वो बराबर हो सकते हैं? क्या तुम ये कहते हो? और राष्ट्रपति हम सब जानते हैं कि सिर्फ कलम का सिपाही है, वो बनी हुई पॉलिसीज पे सिर्फ दस्तखत करने और ठप्पा मारने के लिए है। तो पूछा वो पॉलिसीज बनाता कौन है? तो जवाब आया जो बेहद पढ़ा लिखा होता है वही वो पॉलिसीज को बनाता है। तो अगर आप पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं और अपने पेन में वो ताकत लाना चाहते हैं कि लोगों की किस्मतें बदल सकें, तो आपको उसके लिए पढ़ना ही होगा। बस एक लास्ट लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूँ, कैसा पढ़ना होगा? दिमाग यानी वजीर दुनिया की पढ़ाई में बड़ा ऊंचा हो, दिल यानी बादशाह दीन की पढ़ाई में बड़ा ऊंचा हो। तो ये दीन और दुनिया की कॉम्बिनेशन वाला जब बनेंगे तब सलाउद्दीन अय्यूबी की सदका अल्लाह पाक हमको देगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, आप जिन लोगों को कोचिंग कर रहे हैं, जिन्हें कह रहे हैं कि कलेक्टर बनिए, जिन लोगों को कह रहे हैं कमिश्नर बनिए, या आप किसी ओहदे पर आप जाएंगे, हम उनको देखते हैं कि जो कोई लीडर होता है उनके सामने उनका इल्म जीरो होता है, जी, अपनी सारी पॉलिसी भूल जाते हैं जी, और उन्हीं की पॉलिसी पे अमल करते हैं। तो ऐसी जी। पढ़ाई से क्या फायदा कि आप अपने वाले को अपने इल्म से जेर ना कर सकें। जी, असल में वो लोग हैं जो खो जाते हैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बन के, उनका नाम कोई नहीं जानता, उनकी इज्जत कोई नहीं जानता। ये वो लोग होते हैं जिनका दिल मरा हुआ है। तो इंग्लिश में मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ बड़ी प्यारी, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी थी। थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि सबको समझ में आए। बिल्कुल डेथ बिल्कुल। ऑफ द हार्ट, दिल की मौत, डेथ ऑफ द हार्ट इज टर्नेड, ये पढ़े लिखे की सजा है। दिल का मर जाना ये पढ़े लिखे की सजा है। तो पूछा या परवरदिगार तूने ही तो इकरा कहा है पढ़ो, तो फिर ये सजा किस बात की? तो अल्लाह पाक की रहमत मुस्कुरा के कहती है कौन सी पढ़ाई? दिमाग की पढ़ाई करने छोड़ होते हैं जब तक उनका दिल जिंदा ना हो। तो जिसका दिल बेशक। जिंदा है और जिसका दिमाग जिंदा है, तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी के लफ्जों में से डरने वालों ने साइंस और टेक्नोलॉजी काश पढ़ा होता तो आसमान से आग नहीं फूल बरस रहे होते, आसमान जी से बम नहीं फर्टिलाइजर बरस रहे होते। हम अल्लाह से डरने वालों ने जब से पढ़ाई करना छोड़ दिया, दुनिया दिमाग से सिर्फ वो प्लेन बना रही है जिससे आग बरसा कर रही है। तो हमारे नहीं पढ़ने से
ہماری قوم نہیں پوری انسانیت کو نقصان ہوا. ایک سوال بیچ میں آ گیا. مولانا علی رسول کہہ رہے ہیں کہ یو پی ایس سی کی تیاری کے لیے کس کلاس کی کتاب سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کا خاص سبجیکٹ کیا ہے, یعنی کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیے این سی آر ٹی پڑھنا چاہیے ایسا کہتے ہیں, لیکن این سی آر ٹی سے قد بہت اونچا ہوتا ہے یو پی ایس سی کا. این سی آر ٹی یہ کہتے ہیں کہ آپ اسکول میں پڑھ کر نہیں آئے, آپ اسکول میں قیدی کی طرح بیٹھے ہوتے تھے اور بس وہاں سے جیسے تیسے پاس ہو کر نکل گئے. تو ایک بار این سی آر ٹی پڑھ لیجئے اور 8 کلاس این سی آر ٹی پڑھنا چاہیے, لیکن گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن لیول کی کتابوں سے ہی سوال آتے ہیں, تو صرف این سی آر ٹی پڑھنے سے نہیں چلے گا. میں اپنا سوال کروں گا, کیا یہ جو آئی ایس کی یو پی ایس سی ہے اس سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ کا دماغ کافی تیز دیکھتا ہوں, بولنے کا انداز اور جواب دینے کا, کوئی بھی سوال کیا جائے, اس ایجوکیشن میں یہ کمال ہے کیا؟ میں نے ایک انسان کو یہ بات کہی تھی سیکریٹلی, پرائیویٹلی. میں آپ سے کہتا ہوں اوپنلی, آج میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی سوائے, اگر کوئی انسان قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو اسے آئی ایس کی تیاری کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن کا تفسیر کرنا چاہتا ہے, اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے آدھا منٹ دے دو. بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن انسان دیکھ کر اپنی خزانے کو کھولتی ہے. جو انسان جس لیول کا ہوتا ہے قرآن اسے اس لیول, تو اگر کوئی انسان آئی ایس کی تیاری کر کے جب قرآن کو کھولتا ہے تو اس سے وہ لیول کا موتی ملتا ہے جس کو دیکھ کر کبھی حضرت علی کہتے تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. یہ لیول کی نالج آئی ایس ہونے کے بعد ہی سمجھ میں. مجھے ایک چیلنج کیا تھا کسی نے کہ آپ کے قرآن میں کیا سب کچھ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں سب کچھ ہے. تو کہا اس میں واٹس ایپ کہاں ہے دکھاؤ. تو 2 منٹ مسکرایا, میں نے وہ آیت دکھائی تو وہ لوہا مان گیا تھا. واٹس ایپ پہ ایک آیت ہے قرآن میں کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو بجائے اس کے کہ جو جانکار ہے ان کو دکھانے کے تم زمانے میں اسے پھیلاتے کیوں؟ واہ 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 ماشاء اللہ. یہ جب میں نے اس کو کہا کہ بھیا لگے گی نہیں لگے گی, تو کہا بالکل لگے گی, یہ واٹس ایپ کے لیے ہی بنی ہوئی ہے. اور ایک اور بہت پیاری ہے کہ جو لوگ, اچھا ٹھیک ہے آپ سوال پوچھیے. ہاں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ماہر انسانیت بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اکبر. ماہر انسانیت بننے کے لیے بس سیدھا سیدھا صراط المستقیم کا راستہ ہے. تو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو ہمیں اپنے نفس فتح مکہ کرنا پڑے گا. نفس میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے, ان کو مکے سے نکال کے پھینکنا پڑے گا. پہلا تو لات عزا اور حبل ہے ہمارا, ایک ہے اینگر, ایک ہے پرائیڈ, اور ایک ہے کسی کو نیچا دکھانے کے اندر سے آنا, اور دوسرا محمد رسول اللہ کلمے کا جو دوسرا ہے. تو وہ بڑی پیاری بات ہے, محمد رسول اللہ مطلب کوئی نیکی قبول کی ہی نہیں جائے گی جب تک وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہ ہو. تو ایک انسان نے کہا کہ یار, ایک ہندو نے مجھ سے بہت پیاری بات پوچھی تھی, اسٹوڈنٹ تھا وہ, کہا کہ نیکی تو نیکی ہے, اب محمد رسول اللہ کے راستے پہ ہو یا نہ ہو اس میں کیا کرنا. تو میں نے کہا مثال, تو انہوں نے کہا مثال چیریٹی ہے, چیریٹی تو اچھی چیز ہے, ہر کسی نے کرنا چاہیے. تو میں نے کہا نہیں, تو رسول اللہ کے راستے پہ نہیں ہو تو نفس کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ زبان پہ کیسے عبور حاصل ہو؟ جی ماہر زبان, ماہر انسانیات. تو بس میں ایک چھوٹی سی بات پوری کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہ ہو تو کیا وہ نیکی نہیں. تو میں نے کہا نہیں, وہ نیکی صرف نفس کو خوش, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی خاندان میں دیکھو,
اپنے میں دیکھو، اپنے پڑوسی رشتہ دار میں دیکھو، اس کے بعد زمانے میں چیریٹی کرو. تو جتنی بار ان کو چھوڑ کر آدمی چیریٹی کرتا ہے، فوٹو کھنچواتا ہے اور اس میں نفس جی خوش جی ہوتا ہے. اب رہ گئی بات مہارت کی زبان پر، تو آپ یقین نہیں مانیں گے، ایک کتاب میں نے ختم کی ہے کہ دنیا کی سب سے سائنٹیفک زبان عربی ہے. سب سے جی سائنٹیفک ہے، اس کا ایویڈنس ہے. اسے اسی طرح پڑھنا چاہیے کسی زبان کو. جیسے اس کا ایک بہت اچھا ایویڈنس ہے کہ قبل، قبیلہ، قلب، انقلاب، ان میں آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ تو قلب ہمارا سینہ، جب اس میں کوئی ریولیوشن یا آندولن پھوٹ پڑتا ہے تو اسے انقلاب کہتے ہیں. واہ اور واہ جب ریولیوشن پھوٹنے سے پہلے قرآن کے مطابق جب ہمیں پرانا کوئی وعدہ یاد آئے تو اسے قبل کہتے ہیں. اور جب ہمارے قبیلے کا کوئی بچہ IAS نکالتا ہے یا وہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، کیونکہ قبیلے کے بچے کو دیکھ کے قلب اچھل پڑتا ہے. تو جب ہم ان ریلیشنز کو ملا کر کسی اس کو پڑھے، اگر مجھے ایک چانس اور ملے تو میں عربی کے ساتھ ساتھ مراٹھی پر بھی وہ عبور حاصل. ہمیں دیکھیے، ایک بہت پیاری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، مسلمانوں کو مراٹھی اور تیلگو، مسلمانوں کو تیلگو کیوں پڑھنا چاہیے؟ آپ سے جو لوگ سن رہے ہیں ان سے ایک سوال ہے، کیا فارسی مسلمانوں کی زبان ہے؟ تو اکثر میں جواب آتا ہے ہاں ہاں، عربی اور فارسی تو مسلمانوں کی زبان ہے. کہا نہیں، فارسی مسلمانوں کے دشمن کی زبان تھی. جب عربوں نے فارس پہ قبضہ کیا تو ان کی لینگویج کو ایسے اپنایا اور اس میں اپنا لٹریچر اتنا بھر دیا کہ پوری لینگویج مسلمان ہو گئی. کاش ہم تیلگو، مراٹھی، بنگالی میں اپنا لٹریچر اتنا بھر دیتے کہ دنیا کی ہر زبان کو لوگ کہتے کہ یہ مسلمانوں کی زبان. یہ ہم سے بہت اس بڑا. دور میں آپ میڈیا کو کتنا پاورفل مانتے ہیں؟ ہاں، میڈیا از دا موسٹ پاورفل. یوں کہہ لیں کہ انوسنٹ جو ہے بے گناہ وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور جو گناہ گار ہے وہ بے گناہ ہو جائے گا. میڈیا کے پاس ایک ایبلٹی ہے چیخنے کی. اور ابھی جو موب لنچنگ تک پہنچی ہے بات، وہ کس طرح پہنچی ہے؟ ایک لائن میں اگر میں بتانا چاہوں، ٹی وی میں سے گرم ہوا آتی ہے اور سوشل میڈیا میں سے زہریلی ہوا آتی ہے. یہ میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ گرم ہوا کے ساتھ جب زہریلی ہوا ملتی ہے تو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. جی نہیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے وہاں بہت پہلے سے الیکٹرانک میڈیا سے بہت اپنے آپ کو دور رکھا گیا، جی چاہے وہ جائز ماننے والے رہے ہوں چاہے ناجائز ماننے والے. جی جی ایسا نہیں، جی. جو ٹی وی پہ آتے تھے وہ بھی ٹی وی سے دور رہتے تھے، کیمرے سے دور رہتے تھے، میڈیا سے دور رہتے تھے. کیا اس کا نقصان آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، حد دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ابھی اللہ نے ایک آلٹرنیٹو، کسی میڈیا چینل کے اینکر کو خریدنا شاید ہمارے قوم کی حیثیت نہ ہو، لیکن ایک طریقہ ہے، اللہ نے ہاتھ میں سوشل میڈیا دے دیا ہے جہاں ماشاء ہر اللہ. نگیٹو چیز کا جواب ہم پازیٹیو سے دے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کا یہ چینل دے رہا ہے. اور کورونا آنے کے بعد ایک بڑی مزیدار چیز ہوئی کہ میں اللہ پاک سے پوچھ رہا ہوں، پروردگار تیری طاقت کو سمجھنا میں نے، تیری طاقت کو سمجھا ہے میں نے کورونا کے بعد. تو آپ پوچھیں گے کیسے؟ جواب ہے کہ لفظ کورونا آنے کے بعد لفظ پازیٹیو یہ نگیٹو ہو گیا ہے، اور لفظ نگیٹو چہرے پہ خوشی لے آ رہا ہے، یہ پازیٹیو. جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شبیر حسین ایک سوال کر رہے ہیں، IAS کی تیاری کیا نفس پہ قابو کرنے میں مدد کرتی ہے؟ اور علم حقیقی کیا کہتی ہے روشنی ڈالے؟ یعنی اپنے نفس سے بھی قابو ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ توڑ تو بہت دیتی ہے. مطلب یہ جب ہم تیاری کرتے ہیں تو یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی. آپ لوگ کما رہے ہوتے ہیں، پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نفس بہت حد تک ٹوٹتا تو ہے بھائی. کیونکہ جب تک آپ کلیکٹر نہیں بن گئے آپ کچھ بھی نہیں ہے. یا تو سب کچھ ہے جی یا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نفس پہ قابو کرنا یہ سوائے محمد رسول اللہ کی سیرت کے اور کہیں سے نہیں آتا. اس لیے جو لوگ IAS کی تیاری کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا، احیاء العلوم یا کیمیائی سادات یا بخاری یا مسلم یا ہسٹری آف خیلف، کوئی بھی کتاب انگلش میں پڑھیے.
इंग्लिश में पढ़िए, और बाज हदीसें इंग्लिश में जब आती हैं तो आपको महारत देंगी। एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ मैं, बहुत प्यारी इंग्लिश में, ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल ने इसे इंग्लिश में ही भेजा हो। कहते हैं कि वो मत ढूंढो जो तुम्हें नहीं पता, जब तक तुम उस पर महारत ना पालो जो तुम्हें पता है। तो इसे इंग्लिश में सुनिए, देखिए कितना रस है। डू नॉट सर्च व्हाट यू डोंट नो अनलेस यू प्रैक्टिस व्हाट यू नो। तो डू नॉट सर्च, हाँ जी आप बोलें। डू नॉट सर्च व्हाट यू डोंट नो अंटिल यू प्रैक्टिस व्हाट यू नो। तो जब तक के जो पता है उस पे हम थोड़ा सा अमल पैरा ना हो जाए, हमें वो सीखने से मना किया गया है जो हमें नहीं पता है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। समीर अहमद सिद्दीकी साहब, हम उससे बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। तब तक कोरोना वायरस पर एक पैगाम सुन लें। गुलजार ने बहुत पहले ये नज़म लिखी थी, तब उस वक्त किसी को तसव्वुर भी नहीं था कि लॉकडाउन भी होगा, ये तसव्वुर भी नहीं था घर से निकलने में कोई वबा भी हमको लग जाएगी, ये ख्याल भी नहीं था कि बाहर की हवा भी इतनी कातिल होती है। मगर गुलजार की वो नज़म आज ऐसा लगता है कि गुलजार ने आज ही के लॉकडाउन, आज ही के कोविड-19 के लिए ये नज़म लिखी थी। गुलजार ये लिखते हैं कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। एक नेमत है ज़िंदगी उसे संभाल के रख, एक नेमत है ज़िंदगी उसे संभाल के रख, कब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है। और आखिर में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो इसको समझ लें, दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है, दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है। बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, तो दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी का बड़ा ख्याल रखें। इस ज़िंदगी के मुंतज़िर आपके, ये ज़िंदगी इतनी कीमती है कि सिर्फ इसी कीमत का अंदाज़ा आपको नहीं है, आपकी बीवी को भी है, आपकी माँ को भी है, आपके बच्चों को भी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं किया तो कहीं ना कहीं अपनी माँ और अपनी बीवी, अपने बच्चों की जान के आप कातिल हो रहे हैं। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। इंतज़ामिया की तरफ से जो ऐलान होते हैं उस पर अमल करें, ताकि हमारा ये मुल्क, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये भारत कोरोना मुक्त हो सके। अस्सलामु अलैकुम। जी माशाअल्लाह। एक साहब सवाल कर रहे हैं कि अगर हम कुरान और हदीस को इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब भी हम इंग्लिश के तौर पे ही निकालेंगे। शब्बीर हुसैन ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिल और दिमाग की आपको 3 काम करने पड़ते हैं इंग्लिश में कुछ पढ़कर, उसका तर्जुमा उर्दू में करके आप उसके बाद तर्जुमे को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। लेकिन जिनके सोचने की ज़ुबान और दिल और दिमाग की ज़ुबान है, वो वही मतलब निकालते हैं जो अल्लाह के रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़बान की कैद नहीं है, नियत मुस्तफ़ा। जब हम सीरत से जान जाते हैं कि दुनिया में सबसे आला है, तो उसका तर्जुमा भी फिर हम सबसे आला ही निकालते हैं। मैं चलते चलते मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि खुदा टिड्डियों को भेजते जी, और यकीनन उस वीडियो को देखने के बाद आंखों से आंसू आ गए कि बहुत अच्छी बात उसमें आपने कही थी कि आप लोग अगर अपने पड़ोस में कोई गरीब है, 100 लोग नहीं, कम से कम एक की भी आप मदद करें तो कम से कम आपके कल्ब को भी सुकून मिलेगा और आपने कम से कम एक मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। तो ये टिड्डी उतरने की बात कहाँ से आई? यमन में ऐसा हुआ था, मुझे याद था, मैं अल जज़ीरा चैनल पे मैंने देखा था कि बच्चे इतने भूखे थे, जब टिड्डियों ने हमला किया तो उन्होंने टिड्डियां पकड़ कर खाई। तो मैं इतना रोने लगा कि मैंने गूगल किया
اور گوگل کر کے دیکھا تو ٹڈیوں میں پروٹین 73% تھا. دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا تھا کہ پروردگار جو تو دینے والا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو کیسے کیسے لوگوں کا خیال رکھتا ہے. تو وہ ٹڈیوں کے حملے سے یمن کے بچوں نے مٹائی تھی. وہاں ہم کچھ کر نہیں پائے، لیکن یہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے آس پڑوس، احباب، رشتہ دار، اپنے یہاں کام کرنے والوں کے پیٹ کی آگ بجھا سکتے ہیں. تو ایک جی جنت کا، جو ایک گندم کا دانہ جب ہاتھ میں ہم لیتے ہیں تو سوچتے ہیں پروردگار اس گندم کے دانے کو جب تو نے منع کیا تو حکمت کے چلتے ہمارے ابا بابا آدم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا. لیکن یہ گندم کا دانہ صحیح پیٹ میں چلا جائے تو پھر دنیا سے نکال کے ہمیں جنت میں ڈال سکتا ہے. اس نے جنت سے نکال کے ہمیں دنیا میں ڈال دیا تھا، لیکن صحیح پیٹ مستحق کے پیٹ میں چلا جائے تو پھر دنیا سے ہم جنت میں واپس بھی جا سکتے ہیں. تو آج مجھے سمجھ میں ایک آتا رضوان شفیع صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اس پرآشوب دور میں پور ہمیں ہندوستان میں یعنی مسلمانوں کو ہاں اس سچویشن میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن جی موب لنچنگ ہو رہی ہے جی اور الگ الگ طریقے سے واقعات بھی ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جی تو مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا کیریکٹر ہونا چاہیے؟ ہاں، میں نے 2 ہفتے پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا. ہرکولس کی فوج سے 2 لاکھ، ایک روایت میں 1 لاکھ فوج سے 3,000 لڑ پڑے تھے. اور 3,000 جب لڑے، سپہ سالار کی شہادت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3,000 کو وہاں سے نکال کے لائے تھے. تو مدینے کے لوگوں نے ان پہ مٹیاں پھینکی تھی اور کہا تھا جیت اور ہار سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو شہادت چاہیے، تم بھاگے کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے جی ان کو روک کے کہا تھا کہ یہ بھاگے نہیں ہیں، یہ چھوٹی قوم بڑی قوم کے پاس آئی ہے تاکہ ہم ایک ساتھ چل سکیں. تو اس حدیث کا آخری حصہ مجھے بہت پسند ہے، وہیں چھوڑ کر. تو ہرکولس کے یہاں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں بیٹھ کر ہرکولس، ہیراکلس جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بولتا ہے کہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہیں. 2 لاکھ کی فوج سے 3,000 لڑ پڑے اور اس کے دل دیکھیے میں مسلمانوں کا آ رعب گیا، آتا ہے. تو اب بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حق، ادھیکار اور اپنے بچوں کی آزادی کے لیے لڑ پڑے. اس لڑائی کا جو بھی انجام ہو، سامنے والے کے دل میں اس کی دھاک آتی ہے، اور ابھی اس قوم کو سب سے پہلے اپنی دھاک پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ ہو گیا ہے کہ بالکل کبھی نے مار دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے قوم کے اندر صحیح کردار ہو، صحیح کریکٹر ہو اور حالات کو دیکھتے ہوئے پھونک پھونک کے وہ قدم رکھے. جی میرا آخری سوال ہے جاتے جاتے کہ آپ اکثر اپنے پروگرام میں قرآن، حدیث، کوئی حضرت علی سے روایت، کوئی حضرت ابو ہریرہ سے روایت، تو کیا یہ IAS کی پڑھائی میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے. دراصل یہ ہمارے خون میں ہی ہے، سب کے، ہم سب کے. جی اور نبی پاک کا قول دراصل انسانیت ہے، اور جب ہم اسے جی انسانیت کی طرح دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب دراصل انسانیت کا چرم ہے، تو اپنے جی آپ یہ ریفرنسز نکل پڑتے ہیں. میں آپ سے بہت پیارا سوال پوچھا ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آج تک میں نے جو بھی جی کوٹ کیا ہے، اس لیے کوٹ نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے کرنا چاہیے. آج تک میں نے جو بھی کوٹ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اس سے اچھا راستہ بھی کوئی اور نہیں ہے، اس سے جی اچھا راستہ نہیں. اس وجہ سے جیسے حضرت علی کہتے ہیں کورونا کے مریضوں کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مولا علی کا جی قول ہے، تم پر جب کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا مت، یہ پریشانی اپنے اور پرایوں کی پہچان کرانے آئی ہے اور تمہیں اپنے آپ سے ملانے آئی ہے. تو بے جتنے شک لوگ بے اس شک. سمے کوارنٹائن ہیں، حضرت علی کی یہ بات سننی چاہیے کہ اپنے اور پرائی کی پہچان ہو جائے اور اپنے آپ سے ملاقات ہو جائے، بس اتنا کافی. آپ سے تو بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، ناگپور میں رہ کے بھی ملاقات نہیں ہو پاتی، اور معاملہ جو ہے ابھی لاک ڈاؤن کا ہے اور آنا جانا بھی نہیں ہو پاتا، اور ابھی نیٹ ورک بھی بہت اپ ڈاؤن ہو رہا ہے. جی جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پھر ہمیں رمضان شریف میں موقع دیں گے تاکہ انشاءاللہ. لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور جی پھر ایک مستقل جو ہے عنوان اور ٹاپک رکھا جائے جس پہ جی آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. جی جی بہت.
तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि सुन्नी सेंटर माशाअल्लाह नागपुर के उस गरीब हिस्से में जो बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाता, वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह सुन्नी सेंटर को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और ऐसा हमारे यहाँ पे हमेशा कंप्लेन होती है कि हमारा कोई दिखाने लायक काम नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। मैं अपनी स्पीचेस में पूरे इंडिया में दिखाता हूँ कि जाइए और मदीनतुल उलूम वहाँ खोलिए जहाँ गरीबी और गुर्बत सबसे ज़्यादा है, जिसकी एक मिसाल सुन्नी गाइडेंस सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे और आप लोग ऐसा ही बहुत अच्छा काम करते रहे। बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जब आपकी कोई हालात और जो गुजरे मॉब लिंचिंग हुई या 370 हुए या एनआरसी का मसला हुआ, आपने किस कदर मेहनत की और उस मसले को उठाया और लोगों को बेदार किया, जी कहीं ना कहीं उसमें आप नागपुर में एक अहम रोल आपने अदा किया। शुक्रिया हुजूर, आप लोगों की सरपरस्ती भी है। मैं आपको बहुत छोटा था तब से जानता हूँ और आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। ये अलग बात है आज आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों ने आपसे बहुत कुछ पढ़ा है। एक मुझे याद है बड़े संगीन मसले में हम सब फंस गए थे, लेकिन आपने मुझे वहाँ सिखाया था कैसे अपने आप को ठंडा रख के एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना है। तो आपका चीज के लिए मेरे पास आपकी एक मैगजीन फ्रंट लाइन आज भी रखी हुई है। हाँ जब मुझे उसको याद मैं देखता हूँ तो आपकी याद आ जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बहुत आपको अल्लाह ताला जी खुश रखे, अल्लाह ताला और कामयाबी से हमकिनार करे। इंशाअल्लाह जी ताला कभी ऐसा मौका हो कि हम आपकी मुलाकात हो सके। आप हम तमाम अपने नाज़रीन को बहुत देर से आप इस चैनल को देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे चैनल को देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी हम जी आईएएस कोचर जनाब समीर अहमद सिद्दीकी को आपके लिए जरूर लाएंगे और सही टाइम पे लाएंगे, ताकि आप अपने सवालात कर सकें और जी आपको मुतमईन इत्मीनान बख्श जवाब दे सकें। अस्सलाम जरूर वालेकुम। जरूर। वालेकुम अस्सलाम।